أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثرثرة وكثرة الكلام فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون والمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتعازما واستعلاء على غيره وهو معنى المتفيهق أيضا. کیا تو نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسرہ اور کثرت کلام سے روکا ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا اخلاق. اور یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور بہت زیادہ باتیں کرنے والے، یہ بہت بولنے والے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے. بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے، یعنی بغیر سوچے سمجھے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. استغفر اللہ. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، وہ ساری مجلس لوٹ لیتے ہیں، ہر بات وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں، خود ہی جواب دینا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ثرثارون اور المتشدقون کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ المتفاہقون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے. اور المتشدق وہ ہے جو بغیر احتیاط کے ہر قسم کی بات کرتا ہے، فصیح، عظیم اور دوسروں پر بڑا بنتا ہے. یہی مطلب المتفاہق کا بھی ہے، یعنی منہ بنا بنا کے، بگاڑ بگاڑ کے اور بڑے بڑے بول بول کے اور اونچی آواز کے ساتھ اور چٹکلے چھوڑ کے اس طرح باتیں کرنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر سکے، یعنی اپنی بڑائی جتانے کے لیے بولنا، بولتے وقت منہ بھی بگاڑنا. یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے. تو سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ ہمیں بات کرتے وقت صرف کانٹینٹ ہی نہیں، یہ بھی دیکھنا کہ سٹائل کیا ہے، بات کرنے کا سٹائل بھی ٹھیک رکھنا ہے. باتیں کھلا کے اور تحکمانہ لہجے میں اور چیخ چلا کے باتیں نہیں کرنی. بعض اوقات کوئی ہم سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہے تو ہم جواب میں کیسے پیش آتے ہیں اس سے، اور خاص طور پر اگر کوئی مرتبے میں، عمر میں، درجے میں ہم سے کمزور ہو. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، کوئی باتوں میں ان سے نہیں جیت سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی دوسرے کی عزت کی، سچ جھوٹ کی، سٹائل کی کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی حق کے لیے بولتا ہے اور پھر جیتتا ہے وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن اگر کوئی ناحق کو حق بناتا ہے اور چرب زبان ہے اور پھر جھوٹ کو سچ بنا کے ایسے پیش کرتا ہے کہ دوسرے یقین کر لیتے ہیں، تو ایسا شخص حقیقت میں بہت بڑے خسارے میں ہے. وما هذا التحذير النبوي الشديد من الثرثرة والتشدد في الكلام في الكبر والاستعلاء والتعاظم على الآخرين في المنطق والبيان فإننا نرى أناسا كثيرا لا يكفون عن الثرثرة والكلام فيما لا يحسنون فتجد الواحد منهم يتكلم في أمور الدين وكأنه ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو النووي ويأتي بالآيات القرآنية التي لا يحسن قراءتها ويستدل بها في غير موضع الاستدلال وربما زعم أن هذا اجتهاد منه وهو لما يصل بعد إلى مرحلة صحة القراءة فكيف بمرحلة الاجتهاد والاستنباط
ثم هو نفسه يتكلم في مجال الأدب ونقد الشعر والموازنة بين أبي تمام والمتنبي وكأنه من كبار رجالات الأدب والنقد في عصره. اور شدید تنبیہ کے باوجود، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے وارننگ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منطق اور بیان میں یعنی بات چیت کرنے میں زیادہ باتیں کرنے، بغیر احتیاط کے باتیں کرنے، تکبر، بڑائی اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بارے میں کی ہے. انسان سمجھے کہ میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں. شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، انا خیر منہ. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سرسرہ سے نہیں رکتے، یعنی فضول باتوں سے نہیں رکتے، یعنی باوجود اس کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو دوسری کتاب پڑھائیں گے زبان کی حفاظت، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روکا ہے فضول باتوں سے اور جن باتوں سے، اس کی تفصیل آپ ڈائریکٹ صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ اس کا صرف کانٹیکسٹ دے رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں، کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی احادیث میں ہمیں ایسی گفتگو سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ منع نہیں ہوتے، باز نہیں آتے، اور نہ ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرنے سے رکتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح نہیں کر سکتے. یہاں ایک اور خرابی کا ذکر ہے، اس کو انڈر لائن کریں. ان ٹاپکس پر بات کرنا جو ہمارا سبجیکٹ نہیں. اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو کسی مجلس میں کوئی شخص فقہی سوال کرتا ہے، فقہ کے بارے میں. اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ فقہی سوال کوئی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو اسکالر ہے یا جس سے لوگوں نے پوچھا اس سے جواب لیا جائے، وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینے لگتے ہیں. اگر آپ کو خود ہی پتا ہے تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود ہی سوال کرنا، خود ہی جواب لے آنا. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اپنے فیلڈ کے سوا دوسری چیزوں کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. تو تم دیکھو گے کہ ان میں سے ایک دین کے احکامات میں ایسی باتیں کرے گا گویا کہ وہ ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ کی کسی کتاب کا نام بتائیے. العقیدۃ الواسطیہ. الحمدللہ. اس کے علاوہ ان کے فتاویٰ ہیں، اور جیسے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، یعنی ہماری لائبریری میں ہے اور پوری اس طرح شیلف بھر جاتی. اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. یا ابن القیم، ابن القیم کی کتاب بتائیے دواء شافی. یا ابن حجر فتح الباری، امام نووی ریاض الصالحین. ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں گویا وہ امام ابن تیمیہ ہو یا ابن حجر ہو یا امام نووی ہو، یعنی ایسے باتیں کریں گے، ایسے بولیں گے جیسے بہت کچھ جانتے ہیں. تو تھوڑا علم ہوتے ہوئے بڑے علم کی کو ظاہر کرنا کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. ہمیشہ ہمبل رہیں. بہت بھی آتا ہو تو بھی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آئی ایم نتھنگ، مجھے تو زیادہ نہیں آتا، مجھ سے زیادہ جاننے والے اور بہت موجود ہیں. صحابہ سے بعض اوقات کوئی سوال کرتا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتے، وہ تیسرے کے پاس بھیج دیتے، وہ آگے بھیج دیتا. کتنی دیر جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط بات کر دیں. اور آج ہم میں سے ہر شخص مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ آیات کو ایسی جگہ دلیل بنا کر پیش کرتا ہے جہاں ان سے استدلال نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ لوگ قرآن کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، جہاں ان کا دل چاہتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتا. بعض دفعہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، حالانکہ وہ ابھی اس کو صحیح طرح پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اجتہاد اور استنباط کے مرحلے تک جا پہنچے، یعنی اس میں سے احکامات نکالے کہ اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے. یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں. پھر وہ ادب کی باتیں کرتا ہے، لٹریچر پر بولتا ہے، شعر پر تنقید کرتا ہے، اور ابو تمام اور متنبی کے درمیان موازنہ یعنی کمپیریزن کرتا ہے، دو شاعروں کے درمیان کمپیریزن کرتا ہے کہ کون زیادہ اچھا شاعر ہے. گویا کہ وہ اپنے زمانے کے ادب اور تنقید کے بڑوں میں سے ہو، یعنی آتا جاتا خاک نہیں، لیکن سنی سنائی باتوں کی بنا پر وہ ایسے ایسے تبصرے شاعروں پر اور ان کے کلام پر تنقید کرتا ہے جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہے. تو یہ خواہش
کہ لوگ مجھے جاننے والا سمجھیں، یہ بڑی خطرناک خواہش ہے. یعنی لوگوں کے بیچ میں یہ ظاہر کرنا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے. ثم تجده يتكلم في الطب والهندسة والرياضة والسياسة والفلك وعلوم الفضاء ومشكلات المياه والتصحر وتغيير المناخ وكأنه واحد من أبرز العلماء في تلك الفنون مع إن بدعته في ذلك كله مزجاة ولكنها شهوة الكلام والاستعلاء على الآخرين. ثم هؤلاء لا يلتزم في حديثه بأدب الحوار أو يعطي غيره فرصة للتعبير عن رأيه بل يبادر بتخطئة الرأي الآخر قبل أن يستمع إليه جيدا، وهذا يدل على مرض في القلب وانتصار للنفس وعدم رغبة في ظهور الحق أو تقبله من الآخرين. والثرثار كثير التعدي على الآخرين واحتقارهم، والنبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. پھر تم اس کو طب، انجینئرنگ، ریاضی اور سیاست، آسمان اور فضا کے علوم، پانیوں کی قسمیں، چٹانیں اور مناخ یعنی ویدر میں رد و بدل کے متعلق ایسی باتیں کرتا دیکھو گے گویا کہ وہ ان فنون کے ماہر علماء میں سے ہے. یعنی تمام چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دے گی. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی کالج یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، جو سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تو جو شخص میڈیسن میں جاتا ہے وہ انجینئرنگ میں نہیں ہوتا. تو میڈیسن پہ بات کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو میڈیسن پڑھتا ہے، نہ کہ انجینئرنگ پڑھنے والے. تو اسی طرح انجینئر کو مریضوں کے حالات سے متعلق باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا فیلڈ نہیں. اس کو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، یہ میں نہیں جانتا، یہ میرا فیلڈ نہیں. تھوڑی بہت معلومات تو ہر چیز کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی کسی مرض کا ذکر کرتے تو اتنی دوائیاں اور نسخے لوگ بتانے لگ جاتے ہیں اور مفت مشورے دینے لگ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پیچھے چھوڑ دیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک آدھ دوائی بتاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ایک پوری لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس مشوروں کی. اسی طرح جو میتھمیٹکس میں ہے وہ پالیٹکس میں نہیں. جو پالیٹکس کو جانتا ہے وہ ہو سکتا ہے میتھمیٹکس میں جانتا ہوں. پھر آسمان اور فضا کے علوم، اسٹرانومی وغیرہ کے بارے میں باتیں کرنا، پانیوں کی قسمیں، چٹانیں، یہ پتھر پہاڑ کس کس قسم کے ہیں، اور مناخ میں رد و بدل. مناخ سے مراد ویدر لکھ لیجیے، موسم لکھ لیجیے. یعنی دنیا میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، ان چیزوں کے اوپر، اور اس کی خود ہی وجوہات بھی بیان کر دینا. تو یہ چیز خطرناک ہے. اور اس طرح باتیں کرتا ہے گویا کہ وہ ان فنون کے ماہر علماء میں سے ایک ہو، حالانکہ ان تمام چیزوں میں اس کا علم بہت کم ہے. دراصل یہ بولنے کی اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی خواہش ہے. نیز وہ اپنی گفتگو میں آداب گفتار کو ملحوظ نہیں رکھتا، دوسروں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دیتا، بلکہ انہیں اچھی طرح سننے سے پہلے ہی ان کی رائے میں مین میخ نکالنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ایسا شخص اچھا لسنر نہیں ہوتا. جو بہت بولتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سننے کی جو عادت ہے اس کو درست کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے جھگڑے آپ دیکھیے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ دوسرے کی بات نہیں سنتے، دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سنتے اور اپنی سمجھا نہیں پاتے. کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے لڑائیوں جھگڑوں میں. یہ رویہ دراصل دل کی بیماری، نفس کی فتح اور حق کو ظاہر کرنے یا اسے دوسروں سے قبول نہ کرنے کا ارادہ رکھنے کی دلیل ہے. یعنی انسان بس صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور صرف اپنی بڑائی جتا رہا ہوتا ہے، چاہے جھوٹ سے سچ سے، لیکن کسی اور کی بات کو نہیں سنتا، نہیں سمجھتا. تو یہ بہت خطرناک رویہ ہے. اور سرسار دوسروں پر بہت زیادتی کرتا ہے اور انہیں حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کامل مومن کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, تو ان 2 صفوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ اب اس سے متعلق بتائیے. آپ لوگوں کی باری, مائک دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واقعہ میں اخلاق جو ہے وہ بہتر کرنے کے اخلاق, اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اخلاق میں سے بہت سی باتوں کا تعلق انسان کی گفتگو سے ہوتا ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے میں ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں اس بات کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے کہ کم بولنا جو ہے وہ حکمت ہے. یہ چیز زیادہ بولنے کے بہت سارے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ زیادہ بولنے والا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ بولنے والا سننے کی نہیں سنتا, مس انڈرسٹینڈنگ اس کی ریئل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بے وقوف انسان کی نشانی ہے, جو شاید خود کو زیادہ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں. جو جتنے دانا ہوتے ہیں, جتنا جن کے پاس علم ہوتا ہے اتنی زیادہ عاجز اور اتنی زیادہ ان میں انتظاری ہوتی ہے, اتنی ہی وہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جب انہیں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تب وہ سب بھاگ کرتے ہیں, اور یہ بہتر ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کا اور گناہ کا, ان دونوں چیزوں کا تو ڈفرینس ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ کون سی بات گناہ ہے. لیکن بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ میں آ رہی ہوتی ہے, نیکی میں آ رہی ہوتی ہے, بیکار اور فضول باتیں. ہم سوچ لیتے کہ یہ گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اس کو بول لیتے. تو آج یہ حدیث سے میں نے پڑھی کہ آقا وسلم سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ بولنے والے ہوں گے. اور پہلی دفعہ احساس ہوا کہ زیادہ بولنا کتنا خطرناک. بالکل, اور بے مقصد بولنا کتنا خطرناک ہے. یعنی فضول میں بولے چلے جانا اور غیر ضروری چیزوں کے بارے میں بولنا. یعنی گفتگو حرام نہ بھی ہو تو بھی فضول گفتگو جو ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو, وہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور سب سے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سننے کی عادت کو بھی درست کرنا ہے. جی, کہ دھیان سے بات کو سنیں, ایسے بات دھیان سے بات سنیں اور پھر وہ خود سے کچھ کسی اور کو بتاتے ہیں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کی طرف رخ پھیر لیتے تھے, اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یعنی صرف کان سے نہیں, پورے جسم سے ایک طرح سے سن رہے ہوتے تھے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے. کیونکہ سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو صحیح جواب دیں گے نا, اگر بات آتی سمجھی تو جواب کچھ اور دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ عادت کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی بلکہ بچپن سے ہی ہوتی ہے. ویری گڈ. تو ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے, اور اب آ کے اب ہمیں علم کر ملا ہے تو ظاہر ہے ہمیں سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے. جی, کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہ نیکی کا کام ہے, انہیں ہنسا رہے ہیں تو ضرور فضول بولتے ہی رہتے ہیں. صحیح. اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا دیں. جی, یہ بولنا نہیں یہ آپ چاہیے. نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو یہ کہ ہمیں بچپن سے عادتیں پڑیں گی, اتنی آسانی سے جائے گی نہیں. ہم منہ سے کہیں گے بھی نہیں بولنا نہیں چاہیے, بولنا چاہیے, ساتھ بولتے بھی جائیں گے. کیونکہ میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ کہیں گے نہیں بولنا چاہیے اور پھر اتنی باتیں کریں گے کہ ختم ہی نہیں ہوگی کہیں. تو اپنے اوپر خود چیک رکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو سکھانا ہے. اچھا, بچوں کو سکھانے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بیٹے کو جب وہ ذرا اونچا بولنے لگتا تھا تو میں اس سے وسپر کر کے بات کرتی تھی, اس لیے تاکہ یہ آہستہ بولے. میں اسے یہ نہیں کرتی تھی چپ کرو آہستہ بولو, یہ نہیں کہتی تھی. میں جب جواب دیتی تھی تو وہ بہت آہستہ بولتی تھی کہ وہ میرے عمل سے سیکھی. تو بچوں کو اگر سکھائیں گے تو ہم خود پہلے فضول باتوں سے رکیں گے تو وہ سیکھیں گے, ورنہ لگا زور رہے ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایسی عادت ہے جسے ہم سمجھتے نہیں کہ بری ہے, اور جو بولتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں شوخی مذاق یہ اچھی ہے. جو بولنے والا ہے تو ہم اچھا سمجھتے ہیں, جو نہیں بولتے کہ شریف ہے. آج ہمیں یہ پتہ چلے کہ زیادہ بولنا بھی بری بات ہے, نہیں بولنا چاہیے زیادہ. اگر اچھی بات ہو تو بول بھی لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا نکتہ ہے, آپ کو یقینی بات ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے اور یہ درست چیز ہے اور اس میں کوئی غلط اور حرام چیز نہیں, جھوٹ نہیں, تو آپ ایک اچھی بات دوسروں کو, جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہم باتیں کر رہے ہیں, تو یہ باتیں سرسرا میں نہیں آتی کیونکہ ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں اور 2 طرفہ باتیں ہو رہی ہیں. صرف ایک ہی بندہ نہیں بولتا جا رہا,
آپ لوگوں کو بھی بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو اس طرح اگر ایک علمی گفتگو ہو رہی ہو اور یقینی علم کی، وہم و گمان پر مبنی نہیں کہ کہیں سنی تھی کوئی بات اور اس کو لے کے ہم گھنٹہ بحث کرتے رہیں، تو اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. سر میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں بک میں ہے نا کہ حقیر سمجھتا ہے دوسروں کو. ہاں تو جب ہم بات کرتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ہم اس کے سر پٹ بن چکے ہیں اور اس طرح اس نے حق سے اس کو ڈر تو حق چھیننے والا ظالم ہے. صحیح. ان کو دیجیے. جی وعلیکم السلام. مجھے میں نے یہ سیکھا ہے پڑھا ہے آج تو اس سے بہت مجھے زیادہ اثر ہوا ہے. اگر ہم اپنی رات کا محاسبہ کر لیں شروع کر دیں ہر بات کرنے سے پہلے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. ہر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور مجھے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مجھ سے پوچھنا بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ممی سے فرینڈ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی پروگرام تھا کیا پڑھانا تھا تو اس میں کچھ دو قوانین آئی ہوئے نا ایک بھی نہیں پڑھے گا ویسے پڑھے گا تصویر کو پڑھنے پڑے گا. تو وہ لوگ جب اٹھے گئی تو کافی لوگوں نے اس کی برائیاں کو تمیز نہیں ہے کوئی کلاس نہیں ہے بہت زیادہ. میں تھوڑا سا بولی میں نے کہا آپ اچھے پڑھ رہے تھے آپ الگ نام ہو گئے دیکھے تھے بہت بولی اور مجھے ساتھ ساتھ کہ وہ اتنے قریب ہو گئے بات وسلم کے انشاءاللہ نماز والی تو خاموشی سے بیٹھ کے اپنا پڑھ کے دیکھتے اور جو لوگ بہت ہی پڑھے لکھے بن رہے تھے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کی دوری ہوگی یا کیا ہوگی. اور میں تھوڑا بتا دیں کہ پڑھنے کا ان کے پڑھنے کا کیا ہے کوئی دلیل ہی نہیں. کوئی دلیل ہی نہیں. شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے نہ پڑھیں تو یہ ہوگا یہ سب خود ساختہ رسمیں ہیں. یہ تو خود ہی ہم نے بنا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. میری فیملی میں بھی ہے میں نے کب سے کوشش کی تو میرے سے بھی بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں. کوئی بات نہیں. شروع میں جب کوئی مختلف بات کرتا ہے نا تو ناراض ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سمجھ بھی جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات ناراضگی اس سلسلے میں بتا دوں. جب بھی کوئی ناراض ہو آپ حق پر ہیں مگر وہ دوسرا ناراض ہو رہا ہے تو آپ سوچا کیجیے اس کی ناراضگی بڑی ہے کہ اللہ کی ناراضگی بڑی. ٹھیک ہے. کیا سمجھ آئی میری بات؟ آپ کسی کو ایک صحیح بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ سے ناراض ہوئے جا رہا ہے بگڑے جا رہے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ اس کی ناراضگی بڑی ہے یا اللہ کی بڑی ہے. اگر اللہ کی ناراضگی بڑی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں. بندے کی ناراضگی بتاتے رہیں کہ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہیں. تو نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کی سنت میں دلیل ملتی ہے. یہ تو ہمارے اپنے رسم و رواج ہے. وعلیکم السلام. سادہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اسی سلسلے میں کہ میری ساس بہت کم ہو ہیں اور مجھے ان کی عادت بہت اچھی لگتی ہے. اکثر گھر میں آنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی ساس پراؤڈ ہے میری خالہ ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ نہیں وہ کم ہو ہیں پراؤڈ ہوئی ہیں. تو ان کے ساتھ رہ رہے کہ اب میں بھی ایسی ہو گئی ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادہ باتیں ہو جاتی مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ باتیں کری اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ شاید میں بہت زیادہ بول رہی ہوں. اس میں کم اور زیادہ میں معیار یہ رکھیں کہ جہاں جتنی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. فضول نہیں ہو فضول گفتگو نہیں ہو ضرورت. اللہ کا ذکر کریں اور جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم ہر بات کا جواب دینا جو ہے اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہاں یس. اگر جواب نہیں دیں گے تو کوئی ہمیں سمجھے گا کہ تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. خاموشی بھی ایک جواب ہے. بالکل بہت اچھی بات کی. بعض اوقات کوئی ہمیں نا چھوٹی سی بات کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں اتنا لمبا لیکچر دے کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. وہ ڈیفینڈ کرنا کیا وہ دوسرے کو اور نقطے ہمارے خلاف مل جاتے ہیں ہماری باتوں سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ ہمیں بڑے ایریا میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جی چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو. دینی لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ہمیں بولنا چاہیے کہ جسے ہم نے آج حدیث میں پڑھا ہے کہ کسی کے منہ سے اپنی شراب ہی کرتے گرتے دیکھو تو بھی آپ بڑھتے سے شراب کی بڑھتے سمجھو کہ ہو سکتے کسی نے اس پر شراب پھینک دی ہو. جی تو ہمیں آج ہمارے آٹو میں بہت زیادہ بیماری ہے کہ ہم بڑے دوسرے کمزور سے بہت زیادہ الزام لگا دیتے ہیں اور دوسرے تھوڑے کرتے ہیں غیبت کرتے اس لیے ہمارے اپنی معاشرے میں بدگمانیاں اور بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں.
بالکل رشتے داروں میں، خاندانوں میں، گھروں میں عام طور پہ بدمزگیاں باتوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. کسی نے کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے، یا کسی کو تانا دیا ہوتا ہے، یا گائلی دی ہوتی ہے، یا اور اس قسم کی کوئی جھوٹی بات کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے آخر میں کہا نا کہ جو بہت باتونی ہوتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ دوسروں پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ دوسروں پر ظلم. السلام علیکم. عجیب بات بہت اچھی لگی کہ باتیں کم کرنی چاہیے. جب سے یہ قرآن کا کورس ہم نے شروع کیا ہے نا، تب سے ہم نے ذرا فضول باتوں پر کم توجہ. اس لیے کہ اتنا سا سبق یاد کرنا ہوتا ہے تو پھر ورڈ کاؤنٹ تو اسی میں ہی ختم ہو جاتا ہے جو آپ کو دن میں بولنا ہوتا ہے. چلیے آگے چلیں. پیج 16 سے